السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب السراجی فی المیراث کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں ایک نئی فصل فی الموانع شروع کریں گے۔ موانع مانع کی جمع ہے۔ مانع لغت میں حاجز کو کہتے ہیں، روکنے والا، اس میں فاعل ہے، منع ان سے، اور اس کا معنی ہوتا ہے روکنے والا۔ اصطلاحی اعتبار سے مانع کہتے ہیں جس کے وجود سے نہ ہونا لازم آئے اور نہ ہونے سے وجود یا نہ ہونا لازم نہ آئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جیسے وراثت میں قتل مانع ہے، تو اگر قتل پایا جائے گا تو وراثت بھی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر قتل پایا گیا، وارث نے اپنے مورث کو قتل کر دیا ہے، تو وہ وارث نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو جس کے وجود سے عدم یعنی نہ ہونا لازم آئے، مانع کسے کہیں گے؟ یعنی جس کے وجود سے عدم لازم آئے، یعنی نہ ہونا لازم آئے چیز کا، جس کے لیے وہ مانع ہے اس چیز کا نہ ہونا لازم آئے۔ ٹھیک ہے؟ اور نہ ہونے سے یعنی مانع کے نہ ہونے سے نہ ہونا یا ہونا لازم نہ آئے۔ جیسے مان لیجئے قتل نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وارث بھی ہو رہا ہوگا، کیونکہ ابھی اسباب نہیں ہیں، یعنی کوئی سبب اس کا نہیں ہے۔ مان لیجئے اس سے کوئی رشتہ داری اس کی نہیں ہے، تو وہ وراثت میں حصہ نہیں پائے گا۔ یا اسی طرح سے جو شروط ہیں وہ شروط نہیں پائے گئے، ابھی مورث موجود ہے۔ یا اسی طرح سے وراثت میں جو ترکہ وغیرہ ہوتا ہے وہ ترکہ ہی سرے سے موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یعنی اسباب نہیں ہیں یا شروط نہیں ہیں، تو اس بنیاد پر وہ وراثت میں حصہ نہیں پا رہا ہوگا۔ تو مانع کسے کہیں گے؟ یعنی جس کے وجود سے عدم یعنی نہ ہونا لازم آئے اور عدم وجود سے ہونا یا نہ ہونا لازم نہ آئے۔ یعنی ممکن ہے کہ ہو جائے اور نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے، کیونکہ اگر شرائط اور اسباب سارے پائے گئے تو ہونا ضروری ہے، اور شرائط یا اسباب میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو گئی تو پھر وہ اس کا وجود جو ہے نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے اصل میں معنی کا معنی لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے۔ یہاں درس میں موانع ارث سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جن کے وجہ سے کوئی وارث اپنے مورث کی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کو حصہ نہیں ملتا ہے۔ تو آج کے درس میں انہی موانع ارث کے بارے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جائیں گی۔ تو یاد رکھیں، صاحب کتاب کے اعتبار سے موانع ارث 4 ہیں، اور وہ 4 ہیں: الرق، نمبر 1 الرق غلامی، یعنی وارث کا غلام ہونا، یہ موانع ارث میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کسی کا غلام ہے تو وہ وراثت سے محروم ہوگا۔ یہ پرانے زمانے میں وراثت غلامی کا رواج تھا۔ پرانے زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے غلام ہوا کرتے تھے، اور آج کے دور میں غلامی ختم ہو چکی ہے ایک طرح سے، تو اس کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مؤلف نے یا اسی طرح سے کتابوں میں غلامی کو یا الرق کو ایک معنی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لہذا اس کی تفصیل مختصر انداز میں آپ کے سامنے کی جا رہی ہے۔ غلامی مانع ارث ہے، یعنی وراثت سے محرومی کا سبب ہے، اور وہ اس لیے ہے کیونکہ غلام، جو بھی غلام ہے، وہ اپنے مال کا یا اسی طرح سے جو بھی اس کے پاس زمین جائیداد یا کچھ بھی اس کے پاس موجود ہے، وہ حقیقت میں اس کا نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے مالک کا ہوتا ہے۔ یعنی وہ جس کا غلام ہے وہ اس کا شمار کیا جائے گا۔ اگر ہم مالک کو
اگر ہم غلام کو وراثت میں حصہ دیتے ہیں، مان لیجئے اس کا کوئی باپ ہے، اس کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد وراثت میں یہ غلام اپنے والد کی وراثت کا حقدار ہوا اور اسے حصہ دے دیا گیا اس کی وراثت میں، تو یہ مال جو وراثت میں اس کو ملا ہے اپنے والد کی جانب سے یا کسی عزیز اور اقارب کی جانب سے، باپ کے علاوہ کوئی اور دوسرے بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ مال اس کا اپنا نہیں ہوا بلکہ اس کے آقا کا ہو گیا، اس کے آقا کو مل جائے گا جو کہ اجنبی ہے، جس کا حقیقت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آئی بات میں؟ تو یہ اصل میں معاملہ ہوتا ہے کہ وارث، غلام وارث کیوں نہیں ہوتا ہے؟ غلام وارث اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے۔ چنانچہ فقہا کا یہ قول مشہور ہے، وہ کہتے ہیں العبد وما ملکت یدہ لسیدہ، غلام جس چیز کا مالک ہے وہ اس کے آقا کا شمار کیا جائے گا۔ آئی بات میں؟ تو اب اگر ہم اس کو وراثت میں حقدار بناتے ہیں تو ایسی صورت میں گویا کہ ہم نے اس کے آقا کو وراثت میں حصے دار بنا دیا، جو کہ اجنبی تھا، جس کا حق نہیں تھا، جسے حصہ نہیں ملنا چاہیے تھا۔ آئی بات میں؟ تو اس اعتبار سے، اس وجہ سے غلام کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا ہے۔ اب یہ غلام چاہے خالص غلام ہو، غلام کئی ایک طرح کے ہوتے ہیں، یاد رکھیں غلام کئی ایک طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک غلام خالص غلام ہوتا ہے جسے العبد القن کہا جاتا ہے، قنن جس کو کہا جاتا ہے، خالص غلام۔ اور خالص غلام کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آقا نے اپنے مال یا دولت سے یا وراثت یا کسی اور ذریعے سے اسے حاصل کیا ہے اور اس میں اس کے علاوہ کسی دوسرے کا کوئی نہ تو شرکت ہے اور نہ ہی وہ کسی بھی اعتبار سے آزاد ہونے کے لائق ہے۔ تو یہ غلام خالص غلام یا قن ہوتا ہے، قن بھی اسے کہتے ہیں، چاہے وہ قن ہو یا اسی طرح سے مکاتب ہو۔ ایک غلام کی قسم مکاتب ہوتی ہے، اور مکاتب کا مطلب ہوتا ہے کہ آقا اپنے غلام سے پیسوں کے عوض اس کے آزاد کرنے کا معاہدہ کر لے، یعنی یہ کہے کہ تم اتنے پیسے مجھے دے دو، اتنی مدت میں تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ مان لیجیے کوئی آدمی غلام تھا، اب اس کے آقا نے اس سے معاہدہ کر لیا کہ تم مجھے 20 دنوں کے اندر 10,000 روپے لا کے دے دو کہیں سے، تو پھر تم آزاد ہو جاؤ گے۔ تو ایسے غلام کو مکاتب غلام کہا جاتا ہے، یعنی مکاتبہ جس سے کر لیا گیا ہے، جس سے عہد و پیمان آزادی کے لیے کر لیا گیا ہے۔ تو قن ہو یعنی خالص غلام ہو، یا اسی طرح سے مکاتب غلام ہو، یا اسی طرح سے مدبر غلام ہو۔ مدبر کا مطلب ہوتا ہے آقا اس سے کہہ دے کہ تم میرے مرنے کے بعد آزاد ہو، انت حر دبری، یعنی تم میرے بعد، میرے مرنے کے بعد، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد تم آزاد ہوگے، تو اسے کہتے ہیں مدبر غلام۔ یا اسی طرح سے ام ولد ہو۔ ام ولد کا مطلب یہ ہے کہ آقا اپنی لونڈی سے ہم بستر ہوتا رہا ہے اور وہ حالت حمل میں ہو گئی ہے، اور حالت حمل میں ہونے کے بعد شرعی حکم یہ ہے کہ وہ اب بیچی نہیں جا سکتی، اس کی خرید و فروخت کرنا آقا کے لیے جائز اور درست نہیں ہے، اور وہ ولادت کے بعد اپنے آقا کے انتقال کے بعد آزاد ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اپنے آقا کے انتقال کے بعد وہ آزاد ہو جایا کرتی ہے۔ یا اسی طرح سے موتق الباز ہو۔
موتق الباس، تو یا اسی طرح سے موتق الباز ہو، یعنی وہ غلام ہو جس کے بعض حصے کو، بعض کو آزاد کر دیا گیا ہے۔ مان لیجئے کئی لوگوں کا غلام تھا، کئی لوگ اس کے اندر جو ہے شریک تھے، تو ایک نے اسے آزاد کر دیا یا دو نے آزاد کر دیا اور ابھی دو باقی ہیں، ایک نے آزاد کیا ابھی ایک باقی ہے، تو موتق الباز ہو، یعنی بعض غلام آزاد ہو اور بعض آزاد نہ ہو۔ ایک ہی غلام ہے لیکن کچھ شرکا نے آزاد کیا ہے اور باقی شرکا نے اس کو آزاد نہیں کیا ہے، تو یہ ایسا غلام ہو، چاہے قن ہو یا مکاتب ہو یا مدبر ہو یا ام ولد یا موتق الباس۔ غرض یہ کہ غلامی کی تمام قسمیں اور غلاموں کی تمام قسمیں وراثت میں حصہ نہیں پائیں گی، انہیں وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، کیوں حصہ نہیں دیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ العبد وما ملکت یدہ لسیدہ، یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ غلام اور جو بھی اس کی ملکیت میں چیز ہوگی وہ اس کے آقا کی ہوگی، وہ اس کے مالک کی ہوگی۔ اب مان لیجئے کوئی آدمی غلام ہے اور غلامی کے بعد غلام ہو گیا مان لیجئے، اور اس کے والد یا اس کے بھائی بھتیجے وغیرہ آزاد ہیں، اب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جا رہا ہے اور یہ غلام وارث ان کا اگر بنا دیا جائے تو یہ اس کے آقا کا ہو جائے گا۔ جو اجنبی ہے، جس کا نسبی اعتبار سے یا سببی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کوئی رشتہ داری ان کی نہیں ہے، جو اسباب وراثت ہیں ان میں سے کسی سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن پھر یہ اس کا آقا وراثت میں گویا کہ پا رہا ہے، اور جو دوسرے ورثہ ہیں اس کو ملنے کی وجہ سے ان کا حصہ کم ہو جا رہا ہے، تو دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور اس کو بلا وجہ حصہ مل رہا ہے۔ اس لیے شریعت کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ غلام چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو، غلامی ہر اپنے اعتبار سے کسی بھی شکل میں ہو، ہر اعتبار کی یہ مانع ارث ہے، اور غلام کسی بھی اعتبار سے وراثت میں حصہ نہیں پائے گا۔ غلامی کی تمام اقسام یہ وراثت سے محجوب ہوں گی اور وراثت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے ایک بات ہوئی، یعنی غلام کسی بھی قسم کا ہو وہ وارث نہیں ہوگا، اور غلامی کی وجہ سے اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اس کا کوئی دوسرا وارث بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی یاد رہے، اس کا کوئی دوسرا وارث بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ہم یہ چاہیں کہ اگر غلام کا انتقال ہو تو اس کے جو آزاد ورثہ ہیں، باپ ہے یا بھائی ہے یا اور کوئی ہے، ان کو وارث بنانا چاہیں تو ہم ان کو بھی وارث نہیں بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اپنا کچھ ہے ہی نہیں، اس کے پاس جو بھی کچھ ہے وہ اس کے آقا کا ہے، اور جب آقا کا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے یعنی غلام کے ورثہ کو ان میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آئی بات میں؟ تو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ غلامی تمام اقسام کے اعتبار سے اپنی تمام اقسام کے ساتھ مانع ارث ہے، اور اگر غلامی پائی جا رہی ہے تو غلام کو نہ تو وراثت میں حصہ ملے گا اور نہ ہی وہ کسی کا مورث بنے گا، یعنی نہ کوئی دوسرا اس کا وارث بن سکتا ہے۔ چونکہ اور بھی اسباب موانع ارث ہیں، اور اگر تمام پر آج ہی بات کر لی جائے تو بات کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے آج کے درس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور جو دوسرے موانع ہیں جو دوسرے موانع ارث ہیں ان کے تعلق سے انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں بات کی جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔